میں نے سورہ اعراف کی اس آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ مؤمنین کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ یؤمنون پچھلی آیت میں آیا ہے یؤمنون جو ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ الذین، پھر آگے اللہ ان کی صفات کو بیان کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول۔ اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر 157 جو میں نے بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سرور کائنات کی 10 صفات کو بیان کر رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ مومن کون ہے؟ وہ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا، جس کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں 2 الفاظ ہیں عربی کے، ایک ہے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسرا ہے اتباع۔ اطاعت الفاظ کی ہوتی ہے اور اتباع نقش پا کا ہوتا ہے۔ پیچھے چلنا اتباع کہلاتا ہے، الفاظ کو ماننا اطاعت کہلاتا ہے۔ اردو میں مجھے بتایا گیا پڑھنے کے لیے، جو پیش کروں گا اس کو قبول فرما لیجیے گا۔ تو اللہ نے رسول خدا کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور اتباع کا بھی حکم دیا، یعنی ان کے الفاظ کو بھی ماننا واجب ہے اور ان کے عمل کو بھی، ان کی سیرت پہ بھی عمل کرنا واجب ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہاں پہلے 3 نام اللہ نے پیش کیے سرور کائنات کے۔ رسول اللہ کا بھیجا ہوا، نبی جس پہ وحی نازل ہو، امی جو ام القریٰ سے منسوب ہو۔ اب امی کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک ان پڑھ کے بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ اتنی پیغمبر اسلام کی صفات بیان کر رہا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، نبی ہے، اس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور پھر وہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ جتنی پاک چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتا ہے، اور جتنی خبائث ہیں، بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں، ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ جہاں ساری خوبیاں بیان کر رہا ہے وہاں یہ ممکن نہیں کہ اللہ کہے ہاں لیکن وہ ان پڑھ بھی ہے۔ یہاں امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان پڑھ ہونا ایک نیگیٹو صفت ہے، کمی کا نام ہے، نقص کا نام ہے، ڈیفیشنسی کا نام ہے۔ اللہ جہاں خوبیاں پازیٹیوز بیان کر رہا ہے وہاں یہ نہیں کہے گا لیکن وہ ان پڑھ ہے۔ تو یہاں امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں لیے جائیں گے۔ اب دیکھیں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، 17 معنی ہیں لفظ مولا کے، امی کے بھی 7 معنی لکھے گئے ہیں۔ اب انسان اپنے اپنے ظرفیت کے حساب سے لفظ قبول کرے گا کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں یہاں ان پڑھ کے معنی میں ہے، الٹریٹ کے معنی میں، ان پڑھ یعنی الٹریٹ، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہاں اللہ یہ ساری خوبیاں بیان کرے گا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے لیکن ان پڑھ ہے، وہ اللہ جو ایک لحظے میں سکھا سکتا ہے وہ پیغمبر کے لیے یہ نہیں کہے گا وہ ان پڑھ ہے۔ امی کے ایک معنی ہے جو ماں سے منسوب ہو، ایک ام القریٰ سے منسوب۔ علماء نے بہت بحث کی ہے، اب میں یہ موضوع بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی بہت سے مسلمانوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ پیغمبر کو ان پڑھ ثابت کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کر دوں اور پھر شاید بات روشن ہو جائے گی، کہ جہاں پہ سرور کائنات نے فرمایا کہ آخری لحظات کے اندر، اپنے آخری وقت کے اندر فرمایا کہ ایچینی بالقلم والقرطاس، مجھے کاغذ اور قلم لا دو، اکتب لکم، میں تمہارے لیے کچھ ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا لکھوا دوں، آپ کا فرمانا اکتب لکم، میں تمہارے لیے لکھ دوں۔ عزیزان گرامی، ان پڑھ بنانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ایسی حدیث یا صحیح نہیں ہے، یا پیغمبر نے لکھوائی نہیں ہوگی یا لکھی نہیں ہوگی، لکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کا خود فرمانا جو آپ خود پوری زندگی فرماتے رہے کہ انا افصح الذی، میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں لکھ دوں اور لکھنا نہ جانتے ہو۔ تو یہاں مراد صحیح بخاری جیسی کتاب ہے، تو یہاں ان پڑھ مراد نہیں لیا جائے گا امی کے معنی میں، بلکہ کچھ اور معنی لیے جائیں گے۔ اب وہ اپنے اپنے حساب سے انسان سوچ سکتا ہے کہ ام القریٰ سے منسوب، ٹھیک ہے، بہت سے علماء نے بحث کی ہے، میں نہیں کہتا کہ کسی نے بحث نہیں کی ہے کہ ان پڑھ، لیکن عزیزان گرامی یہ عقیدہ صحیح نہیں لگتا، قرآن کریم کے مطابق نہیں لگتا کہ کہا جائے ان پڑھ۔
رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یجدونہ مکتوبا، ان کا نام لکھا ہوا ہے، فی التوراۃ والانجیل، توریت میں بھی نام ہے اور انجیل میں بھی نام ہے۔ سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ جائیے، ایک بستی میں میرا ایک چاہنے والا، ایک میرا بہت منظور نظر انتقال کر گیا۔ جناب موسیٰ پہنچے، بستی والوں سے پوچھا کوئی اللہ کا ولی یہاں پہ، اللہ کا مقرب بندہ؟ اللہ نے فرمایا مقرب بندہ مر گیا۔ کہا نہیں، اللہ کا مقرب بندہ یہاں نہیں مرا۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا پروردگار یہی بستی ہے؟ کہا یہی بستی ہے۔ کہا نہیں، اللہ نے بھیجا کوئی مقرب بندہ انتقال کر گیا۔ کہا یہاں کوئی مقرب نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں، ایک گنہگار تھا، ہم اسے کوڑے پہ پھینک آئے ہیں، اسے ہم نے دفنایا نہیں۔ کہا پروردگارہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ کوڑے پہ پھینک آئے ہیں، یہ وہی ہے؟ کہا ہاں، یہی میرا مقرب تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا میرے ساتھ چلو، یہ اللہ کا مقرب ہے، اسے اٹھاؤ، غسل و کفن دیں۔ غسل و کفن دیا۔ کہا نبی خدا یہ بہت گنہگار تھا، اللہ نے کیوں کہا میرا مقرب ہے؟ کہا پروردگارہ بستی کہہ رہی ہے گنہگار، تو کہہ رہا ہے مقرب۔ کہا کلما نشرت توراۃ ونظر الی اسم محمد، کہ جب بھی توریت کے اوراق کو پلٹتا تھا اور میرے حبیب محمد کے نام کو دیکھتا تھا، قبلہ، تو اسے چومتا تھا، ووضعہ علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ مجھے اس کی یہ صفت بہت پسند تھی، اس لیے میں نے اسے مقرب بنا لیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ حضرات گرامی، حبیب خدا سے محبت کا اثر کہ انسانوں کے اس گناہوں کو بھی اللہ عفو درگزر کرنے پہ تیار ہے، اگر محبت ہو سرور کائنات کی، بے انتہا سرور کائنات سے اللہ کو محبت ہے۔ عزیزان گرامی، ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی محبتوں کے مرکز کا نام محمد ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا یا حبیب اللہ سے مراد محبوب خدا ہے، بیلوڈ آف اللہ ہے، کیونکہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ حبیب جیسے آپ تمام جانتے ہیں، حبیب چاہنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جسے چاہا جائے، لور بھی اور بیلوڈ بھی، لیکن سب نے لکھا ہے کہ رسول خدا کو جب حبیب اللہ کہا جائے تو یعنی اللہ کے بیلوڈ کے معنی میں آیا، محبوب کے معنی میں آیا۔ اور اگر کوئی محبوب خدا کا محبوب ہو تو دیکھنا پڑے گا نا کن سے محبت تھی، کہیں چادر اڑھا کے بتایا تو نہیں ہے کن سے محبت تھی۔ یہاں پہ جو صفات بیان کر میں یقین مانیے رات میں سو نہیں پایا ہوں، جو چند الفاظ پیش کروں گا، اس وقت میرے الفاظ زبان دونوں چل نہیں رہے ہیں، تو میرا آپ کا ساتھ پہلا اتفاق ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یأمرہم بالمعروف، جو اچھی چیزیں ہیں ان کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، جو پاک چیزیں ہیں انہیں حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، جتنی بھی برائیاں بری چیزیں ہیں ان سے انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ مومنین کی صفات بتا رہا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور وہ لوگ جو ان پہ یعنی رسول خدا پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، ان کی حمایت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ شاید پیغمبر نے فرمایا ہو کہ کوئی ایک ہی نور سے ہے میں اور وہ ایک ہی نور سے ہے۔ بہت سے علماء نے، شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے، یہاں قرآن مراد ہے، لیکن قرآن کا اتباع نہیں، قرآن کی اطاعت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع وہ نہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ قرآن کریم میں دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے، دو لفظ ہیں جو کامیابی کے لیے آئے ہیں، ایک ہے فلاح، دوسرا ہے فوز۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم، یعنی یہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، اولئک هم الفائزون۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، مفلحون اور فائزون۔ علماء نے بحث کی دونوں میں فرق ہے۔ فلاح ظاہری کامیابی کو کہا جاتا ہے، اسی لیے کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، فلاح کسان، فارمر، کیوں؟ وہ فصل کو ظاہری طور پہ کاٹتا ہے۔
اور دوسرا لفظ ہے فائز، فوز، وہ باطنی کامیابی کو کہا جاتا ہے۔ ظاہری کامیابی، ایک آدمی ظاہری طور پہ بہت کامیاب ہے دنیاوی لحاظ سے، ایک باطنی طور پہ کامیاب ہے۔ اور اگر کسی امیر المؤمنین نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، عزیزان گرامی آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھیں گے کہ اے حسین یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، کامیابی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہونے میں ہے۔ البتہ شیعہ سنی علماء نے بہت زیادہ حدیث لکھی جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا علی و شیعتہ ہم الفائزون، یہ الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ عزیزان گرامی سرور کائنات پہ ایمان لانا، ان کی حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا اور ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرنا انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ شاید میں اس بات کو پہنچا پاؤں، شاید نہ پہنچا پاؤں کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو سکھا دیں گے وہ اسی چیز کو کامیابی مانیں گے۔ اگر ہم بتا دیں گے شہرت کامیابی ہے، بچے شہرت کے پیچھے چلیں گے۔ ہم بتا دیں گے دولت کامیابی، بچے دولت کے پیچھے۔ اگر ہم بتا دیں گے منصب، کرسی، عہدہ، پوزیشن یہ کامیابی ہے، تو عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کا نام حبیب خدا کی معیت ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ شاید بہت سے لوگوں نے اسی کامیابی کو دیکھ کے کہہ دیا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تھے۔ عزیزان گرامی دوبارہ ساتھ ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کعبے سے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ پروکسیمیٹی بڑی قریب ہوتی ہے، پیغمبر کے بڑے قریب ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ان کے دل بہت دور ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار ہر نماز سے پہلے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ قرب مکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے شاید میں زیادہ ٹف یا کوئی وہ تو نہیں بنا دیا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں سب سے۔ یہ زمانی مکانی قرب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرب ہے کہ جو انسان کو عبادی، فکری اور روحانی اللہ سے قرب نصیب کرتا ہے۔ بہت سے لوگ مکے کے بہت پاس ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں، بہت سے مدینے میں ہونے کے باوجود پیغمبر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، آیات بہت زیادہ ہیں۔ حبیب خدا کی ایک حدیث کو میں پیش کرنا چاہتا تھا آج، کہ ہمارے ہاں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اصول دین اور فروع دین، دین کی جڑیں اور دین کی شاخیں، روٹس آف ریلیجن اینڈ برانچز آف ریلیجن۔ جبکہ دین میں درخت میں تیسری چیز ہے، اس کا نام ہوتا ہے پھل، فروٹس۔ جڑیں عقیدہ، شاخیں عمل اور فروٹ اخلاق ہے۔ حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ہر دین کی ایک شناخت ہے، پہچان ہے، میرے دین کی پہچان کا نام اخلاق ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں عام طور سے کہا جاتا ہے جو زیادہ مذہبی ہو جائے نا اس سے تھوڑا سا بچ کے چلو، کیونکہ اس کو آج کل تقوی ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر زیادہ مذہبی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں اخلاق نہیں ہوگا، خدا نہ کرے۔ عزیزان گرامی چند ایک مثال دوں گا رسول خدا کی اخلاق، انک لعلی خلق عظیم۔ معراج پہ بھی گئے ہیں نا، تو اللہ نے سوال کیا، میرے حبیب میں نے تمام انبیاء میں آپ کو چنا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ تو حبیب خدا نے نہیں کہا ہاں مجھے پتا ہے، جانتے تو تھے؟ کہا نہیں۔ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیوں چنا ہے۔ کہا میرے حبیب اسی لیے آپ کو چنا ہے، سب سے اچھا اخلاق آپ کا ہے۔ رسول خدا سے دنیا میں کائنات میں افضل کوئی نہیں اللہ کے بعد، لیکن اتنے عظیم ہونے کے باوجود پیغمبر نے پوری زندگی کبھی تکبر نہیں کیا۔ میں چند ایک مثالیں دوں گا اگر سننا پسند فرمائیں۔ ایک بہت بڑے مرجع تقلید نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا انگلش میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ سارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، سیاہ فام ہیں، افریقی۔
ان سب نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہم سارے مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا خوشا بحال یعنی تعریف کی. کہا یا رسول اللہ ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس مکان ہوتا. تو آپ نے فرمایا اگر مکان ہوتا تو کیا کرتے؟ کہا آپ کو دعوت دیتے, ہم کھانے پہ بلاتے. کہا کون سی چیز روک رہی ہے تمہیں کھانے پہ بلانے سے؟ کہا یا رسول اللہ مکان نہیں ہے. کہا اسی گلی میں سڑک پہ دعوت دو, میں یہاں پہ کھانا کھاؤں گا. تو ان سب نے کھانا دیکھا. کہا آج دعوت نہیں دیں گے کیونکہ خشک روٹی ہے, کھانا اچھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسی خشک روٹی پہ دعوت دو, یہیں پہ کھاؤں گا. وہ سارے غلام کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے. آپ وہیں بیٹھ گئے ابا قبا سمیت. ایک مسلمان خاتون گزر رہی تھی تو انہوں نے پلٹ کے کہا تاکلو کل عبید یا رسول اللہ, تاکلو کل عبید یا رسول اللہ آپ بندوں کی طرح سے. غلام کو عربی میں, اردو میں, فارسی میں عبد, عربی میں بندہ. یا رسول اللہ آپ بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا. یعنی اس میں بھی آپ نے ان غلاموں کا دل رکھا. انک لعلی خلق عظیم. دو لفظ ہیں خلق اور خلق. خلق جیسے میں بنا ہوا ہوں, اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ نے بنایا ہے. خلق یا خلق یہ میرا اخلاق, اس پہ میرا اختیار ہے. اللہ نے مجھے پورا اختیار دیا, میں اسے امپروو کر کے بہتر بنا سکتا ہوں. اپنے حبیب کے لیے جس نے سارے بندوں کو بنایا ہے, سارے نبیوں کو بنایا ہے, وہ اللہ فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب گریٹسٹ اگر اخلاق دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھنا ہوگا. عزیزان گرامی سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ یہ ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں صرف بچوں کے لیے چند ایک مثالیں پیش کر دوں گا, بڑے بھی اس کو تبرکاً سن لیجئے گا. مجھے پتا ہے آپ شاید پہلے سے جانتے ہوں. سرور کائنات ممبر سے اتر کے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے. سب دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی طرف. پیغمبر شاید کوئی سوال کا جواب دے رہے ہیں. سب پیغمبر کی طرف متوجہ ہیں. اتنے میں ایک گھر سے کنیز آتی ہے. کنیز کا پتہ چل جاتا تھا یہ کنیز ہے, لباس سے بھی اور شکل و صورت سے یا رنگ سے. تو سرور کائنات کھڑے ہو گئے. سب نے تعجب سے کنیز کی طرف دیکھا, کون ہے؟ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے. کنیز کو شرم آئی, حیا آئی, سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ چلی گئی. پیغمبر تشریف فرما ہوئے, وہیں سے گفتگو کو جاری رکھا. اتنے میں وہی کنیز پھر واپس آ گئے. پھر پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے. پھر سب صحابہ نے تعجب کیا. جب تیسری مرتبہ آئی تو پیغمبر نے اپنی عبا اتار کے اس کے سامنے پھینک دی. اس نے اس میں سے ایک دھاگا نکالا. کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے, کیا بات ہے؟ کہا یہ جس گھر سے آئی ہے وہاں پہ ایک بچہ بیمار ہے. آیت اللہ وحید الخزانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. اس گھر میں ایک بچہ بیمار ہے. گھر والوں نے کہا جاؤ جا کے پیغمبر کی عبا سے دھاگا لے آؤ تاکہ ہم بچے کو باندھ دیں, بچے کو شفا مل جائے گی. رسول خدا کے بدن سے مس ہوئی ہوئی عبا سے ایک دھاگا لے آؤ. جیسے ہی وہ عبا لینے کے لیے, ایک دھاگا لینے کے لیے آئی کنیز, تو جناب سرور کائنات کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ سب دیکھ رہے تھے اسے حیا آ رہی تھی. جب وہ چلی گئی میں دوبارہ بیٹھ گیا. کہ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو میں نے اپنی عبا اس کے سامنے پھینک دی. عزیزان گرامی مجھے ایک اور آدمی بتائیے جو حکومت قائم کر چکا ہو اور ایک ادنا سی کنیز کے لیے کھڑا ہو جائے. انک لعلی خلق عظیم. عزیزان گرامی یہ اخلاق پیغمبر ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ حکومت بھی قائم کر چکا ہوں, یہ بھی پتا ہے میں اللہ کا سب سے مقرب نبی ہوں, سارے نبیوں کا سردار ہوں, لیکن ادنا سی کنیز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کیوں نہیں کہے گا انک علی خلق عظیم.